اس دھرتی پر ہم آئے ہیں، اس دنیا میں ہم آئے ہیں اس پالنہار کی، اس پیدا کرنے والے کی، اس سرشٹی کرنے والے کی ہمیں اور آپ کو عبادت کرنا ہے، اسی کے آگے سر جھکانا ہے، اسی سے لو لگانا ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی سے ڈرنا ہے، اسی سے محبت کرنا ہے۔ اللہ کی عبادت میں ہمیں اور آپ کو کسی کو شریک نہیں کرنا ہے میرے پیارے ساتھ۔ اسی ایک اللہ کی عبادت کا اقرار پانچوں ٹائم کی نماز میں ہر رکعت میں ہم اور آپ کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمارا معبود بھی تو ہے، ہمارا مشکل کشا بھی تو ہے، ہماری بگڑی بنانے والا بھی تو ہے، بے اولاد کو اولاد دینے والا بھی تو ہے، نردھن کو دھنوان بنانے والا بھی تو ہے، نربل کو بلوان بنانے والا بھی تو ہے، کمزور کو طاقتور بنانے والا بھی تو ہے، غریب کو امیر بنانے والا بھی تو ہے، ذلیل کو عزت دینے والا بھی تو ہے اور عزت والے کو ذلیل کرنے والا بھی تو ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اے اللہ تو جس کو عزت دے دے اس کو کوئی ذلت دینے والا نہیں ہے، اور تو جس کو ذلت دے دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ یہ ہے توحید، اسی کا نام ہے توحید، اور اسی کا اپوزٹ ہے شرک۔ اللہ کی نظر میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ توحید ہے، اور سب سے بڑا پاپ کیا ہے؟ شرک۔ اگر آپ بہت بڑے نمازی ہیں، اگر آپ پانچوں ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، رمضان کا پورا روزہ رکھتے ہیں، حج کر چکے ہیں، عمرہ کر چکے ہیں، مسجد میں مدرسہ میں خوب دان دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کی توحید گڑبڑ ہے، اگر آپ نے ایک اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے اوپر اپنا وشواس رکھا ہے، عقیدہ رکھا ہے، آپ نے کسی قبر پہ جا کر کے قبر والے سے مانگا ہے، کسی پتھر کی مورت کے آگے جا کر کے ہاتھ جوڑا ہے، کسی پیڑ کسی ندی کی عبادت اگر انسان نے کی ہے، کان کھول کر کے سن لو، اللہ قرآن میں کہتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اگر توحید نہیں ہے ساری نیکی اللہ تعالیٰ کے یہاں برباد ہو جائے گی، حج برباد، عمرہ برباد، نمازیں برباد، دان خیرات برباد، زکوٰۃ برباد، کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی مول نہیں ہوگا، کوئی ویلو نہیں ہوگی، کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، خبردار اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا، قتل کر دیا جائے، جان سے مار دیا جائے، جلا دیا جائے، اپنی زندگی کو داؤں پہ لگانا پڑ جائے، زندگی کو سے ہاتھ دھونا پڑ جائے، اپنے آپ کو قتل کروانا پڑ جائے، ایسے حالات آ جائیں، ایسی پرستھتیاں آ جائیں، تب بھی اپنے ایمان سے سمجھوتا مت کرنا، اپنی توحید سے سمجھوتا مت کرنا۔ تو یہ 10 باتوں میں پہلی بات ہے، اور آگے بڑھیے۔ اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماتا پتا کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ تم اچھا سلوک کرتے رہنا۔ اس ماں نے 9 مہینے تم کو پیٹ میں رکھا اور اپنی جان پر کھیل کر کے تجھ کو جنم دیا اور 2 سال تک تجھ کو اپنا دودھ پلایا۔ اس باپ نے انگلی پکڑ کر کے تجھ کو چلنا سکھایا، تیرے آرام کے لیے گرمی، جاڑا اور برسات کے ہر موسم میں اپنے آپ کو کھٹاتا رہا، تپاتا رہا، تیرے سر پہ چھت بنی رہے، تو ترقی کرے، تجھے عزت ملے، تجھے نام ملے۔ تیرے باپ نے کیا کیا تکلیفیں سہی تو نہیں جانتا۔ اپنے ماتا پتا کا سمان کرو، آدر کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرو۔ اور اگر تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، تمہارے پاس جوانی ہے اور تمہارے ماں باپ تم کو بڑھاپے میں ملیں، خبردار کوئی ایسا کام نہ کرنا، کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ بوڑھے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے۔
فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ আচ্ছা, আপনারা কি এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন? লোকজনকে কষ্ট দিয়ে আপনারা ভোট নেই জমা দেখছেন নাকি? এদিকে যতটি লোক আছে, লোকেরা যদি না বসে তো ভলেন্টিয়ারদেরকে বলছি তোমরা টেনে ফেলে নাও, বাইরে করা রেখে এখান থেকে। আর তোমরা দাঁড়িয়ে আছো, দাঁড়িয়ে কোরআন হাদিসের কথা শুনতে হয়। এত ভরে ভরে কথা শুনছো আর আমার কিছুই নাই তোমাকে। এই সামনে কেন তোমার দাঁড়িয়ে আছো? বসো। একবারে হায়া সরম একবারে বিক্রি করে ফেলেছি, বুঝে যাও। এই সামনে এখানে কেউ দাঁড়িয়ে থাকবে না। فرمایا تمہارے والدین تمہارے ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائیں اور تم زندہ ہو، تم باقی ہو، تمہارے سامنے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، تو خبردار اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہنا، ولا تنہرہما، ان سے ڈانٹ کر کے ان سے بدتمیزی کے ساتھ کبھی بات مت کرنا۔ سارے زمانے کے لیے اچھے ہو تو کیا ہوا، اگر اپنے ماں باپ کے لیے اچھے نہیں ہو، ماں باپ سے ادب سے بات نہیں کرتے، تمیز سے بات نہیں کرتے، تو تم اللہ کی نظر میں ایک اچھے انسان نہیں ہو، ایک اچھے مسلمان نہیں ہو۔ اس کے بعد فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی اپنے ماں باپ سے بات کرو نمرتا کے ساتھ بات کرو، آدر کے ساتھ بات کرو، نرمی کے ساتھ بات کرو، کومل سوبھاؤ کے ساتھ بات کرو، اچھے لہجے میں بات کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے ماں باپ کے لیے اپنے نرمی کے بازو کو بچھا دو، ان کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا کر لو، کبھی ماں باپ سے اونچا بننے کی کوشش نہ کرو، ان سے بڑا بننے کی کوشش نہ کرو۔ اور یہ دعا بھی اللہ نے سکھا دی، ہر بچے کو، ہر لڑکے کو، ہر لڑکی کو اپنے ماتا پتا کے لیے دعا کرنی چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار، اے اللہ، اے ہمارے پالنہار، ہمارے ماں باپ نے بہت کشٹ سہ کر کے ہم کو پالا ہے، بہت تکلیف سہ کر کے ہم کو پالا ہے، اے اللہ تو ہمارے ماتا پتا پر دیا فرما، کرپا فرما، رحم فرما، کرم فرما۔ ماں باپ میرے بھائیوں ہمارے وجود کا ذریعہ بنتے ہیں۔ چپ ہو جاؤ بھائی، کاہے بول رہے بار بار، چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ بات کرنا ہے تھوڑا دور جا کے بات کرو، اسٹیج کے پاس بات نہیں کرو۔ فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرو۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے نبی میں سب سے اچھا ویوہار کس کے ساتھ کروں، سب سے اچھا سلوک مجھے کس کے ساتھ کرنا چاہیے، مجھے دنیا میں سب سے اچھے طریقے سے کس کے ساتھ پیش آنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا امک، اپنی ماں کے ساتھ۔ پوچھا اے اللہ کے نبی اس کے بعد کس کا نمبر ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر پوچھا اس کے بعد کس کا نمبر ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا باپ کے ساتھ۔ ماں کا حق زیادہ ہے، ماں زیادہ کشٹ سہتی ہے، ماں زیادہ تکلیف اٹھاتی ہے، ماں کا نام اللہ کے نبی نے 3 بار دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم ماں باپ کے ساتھ جتنا بھی اچھا سلوک کر لیں، ہم ان کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے، ان کے احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے دیکھا کہ ایک آدمی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر کے طواف کر رہا ہے، اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر کے اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا، اس آدمی نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ اے عبداللہ بن عمر، آج میں نے اپنی ماں کو طواف کرا دیا، آج میں نے عمرہ کرا دیا، آج میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے پیارے حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ ولا زفرتن، اے میرے بھائی، ابھی تو تیری ماں نے تجھ کو جنم دینے کے ٹائم تیری ماں کو جو پیڑا ہوئی تھی، جو درد ہوا تھا، تیری ماں کی زبان سے جو آ کی آواز نکلی تھی، ابھی تو تو نے اس آواز کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے۔ ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ کوشش کرو
کہ ہمارے ماں باپ کو ہماری وجہ سے کوئی دکھ نہ ہو. ٹھیک ہے وہ غلط ہو سکتے ہیں. ایک عمر آتی ہے جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں, چڑچڑاپن آ جاتا ہے, بچوں کی طرح بچپنا آ جاتا ہے, ضد آ جاتی ہے. یہ سوچ کر کے نظر انداز کر دو کبھی ہم بھی چھوٹے تھے, ہم بھی ضد کرتے تھے, ہم بھی بہت ساری باتوں کے لیے اپنے ماں باپ کو پریشان کرتے تھے, ہمارے ماں باپ بہت سہتے تھے. آج ہمارا نمبر ہے, آج ہماری باری ہے. اللہ نے کہا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس کے بعد نمبر 3 وَبِذِي الْقُرْبَى, اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. کوئی تمہارا بھائی ہے, کوئی تمہارا چاچا ہے, کوئی تمہارا تایا ہے, کوئی تمہارا دادا ہے, کوئی نانا ہے, کوئی سسر ہے. یہ جتنے رشتہ دار ہیں تمہارے, یہ رشتے تم نے نہیں بنائے, یہ رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو. ان کی خوشی میں شامل ہوا کرو, ان کے غم میں شامل ہوا کرو. کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم میٹھے الفاظ بول دیا کرو تاکہ ان کے دل کو خوشی مل جائے, ان کے دل کو تسلی مل جائے. اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا اللہ کے نبی میرے کچھ رشتہ دار ہیں, میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ نرمی کا ویوہار کرتا ہوں, وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں. اے اللہ کے نبی مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا جیسا تم بیان کر رہے ہو, جیسا تم بتا رہے ہو, اگر تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایسا ہی کر رہے ہو فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّةَ, تو تم ان کے منہ میں جہنم کی آگ کی راکھ بھر رہے ہو. یعنی تم تو اچھا کام کر رہے ہو لیکن وہ بدتمیزی کر کے, وہ غلط کام کر کے, وہ تمہارے ساتھ غلط سلوک کر کے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا رہے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی, تم جب تک اپنے رشتہ دار کی مدد کرتے رہو گے, اس کا سپورٹ کرتے رہو گے, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو گے, اللہ کا ایک فرشتہ ہر وقت تمہارے ساتھ رہے گا, تمہاری مدد کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. جب آپ دان دینے کے لیے نکلیں, جب آپ زکوٰۃ بانٹنے کے لیے نکلیں, جب آپ غریبوں کی مدد کرنے کے لیے نکلیں تو پہلے نظر دوڑاؤ کہ میرے رشتہ داروں میں, میرے خاندان میں, میرے قریب کے لوگوں میں کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی زکوٰۃ کا حقدار ہے, کوئی صدقہ خیرات کا حقدار ہے, کوئی مدد کا حقدار ہے, کوئی ایسا ہے کہ ہم اس کی سہایتا کر سکتے ہیں, اس کی مدد کر سکتے ہیں. اگر کوئی رشتہ دار ہے تو پہلے اس کی مدد کرو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الصدقۃ علی ذی الرحم سنتان, رشتہ دار کو صدقہ کرنے سے, رشتہ دار کو دان دینے سے ڈبل ثواب ملے گا. صدقۃ وصلۃ, صدقہ کا ثواب بھی ملے گا, دان دینے کا ثواب بھی ملے گا, اور رشتہ داری کو جوڑنے کا بھی ثواب ملے گا. آپ لوگ تو گاؤں کے رہنے والے ہیں, گاؤں میں تو ابھی بھی بہت اچھے حالات ہیں, شہر کے حالات بہت برے ہیں. ممبئی میں گیا, ایک آدمی فلیٹ میں رہتا ہے, گراؤنڈ فلور سے 8-9 فلور کے اوپر اس کا روم ہے, کمرہ ہے. 20 سال سے وہ رہتا ہے. اس کے پڑوس میں کون رہتا ہے, اس کے پڑوسی کا نام کیا ہے, 20 سال میں اس کو یہ جاننے کی بھی کبھی توفیق نہیں. یہ بڑے بڑے شہروں کا یہ حال ہے میرے بھائی. کون جیتا ہے کون مرتا ہے, جیسے ہم کار سے جاتے ہیں, کوئی کتا مرا ہے, کوئی بلی مری ہے, ہم اس کو دیکھتے بھی نہیں ہیں. وہ حالت آج ہی انسان اتنا خود غرض ہو چکا ہے, انسان اتنا سیلفش ہو چکا ہے, اتنا سوارتھی ہو چکا ہے کہ آج کون جی رہا ہے کون مر رہا ہے انسان کو اس کی ٹینشن نہیں, اس کی چنتا نہیں. اسلام میرے پیارے بھائیوں اتنا خود غرض بننے کی اجازت نہیں دیتا. اسلام یہ کہتا ہے تم دنیا میں اکیلے تو نہیں آئے ہو, ایک پریوار کے سدسیہ بن کر کے آئے ہو, ایک فیملی کے ممبر بن کر کے آئے ہو. جب دنیا میں آنکھیں کھولتے ہو, کوئی تمہارا دادا ہے, کوئی تمہارا چاچا ہے, کوئی تمہارا تایا ہے, کوئی ماں ہے, کوئی باپ ہے. ان رشتوں کے بیچ میں تم آئے ہو, ان رشتوں کی قدر کیا کرو, ان رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ رشتہ جوڑا کرو. اور ایک طریقہ آپ کو بتاؤں مال میں برکت حاصل کرنے کا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال میں برکت پیدا ہو, آپ کے پیسے میں برکت آ جائے, آپ کے گھر میں ڈھیر سارا پیسہ آ جائے, آئیے آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں.
اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، او لوگو اپنے خاندان کو پہچانو، اپنے رشتوں کو پہچانو تاکہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تم اچھا سلوک کر سکو۔ جب تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، ان کو پہچانو گے، ان کے خوشی اور غم میں شامل ہو جاؤ گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّهَا مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ مَنْسَاتٌ فِي الْأَثَرِ مسراتٌ فی المال، اس سے 3 فائدہ ہوگا، 3 بینیفٹ ہوگا، 3 لابھ ہوگا۔ پہلا لابھ تو یہ ہوگا کہ پریوار میں محبت بڑھے گی، دوسرا فائدہ یہ ہوگا مال میں برکت پیدا ہوگی، اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی عمر میں اللہ برکت دے گا۔ اگر آپ دولت والے ہیں، اگر آپ کروڑ پتی ہیں، اگر آپ کو اللہ نے نوازا ہے، اپنی دولت اپنے اوپر خرچ کی تو کیا کی، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کی تو کیا کی۔ دولت کا صحیح استعمال تو یہ ہے اپنے بال بچوں کی ضرورت پوری کرنے کے بعد، اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد ہم یہ دیکھیں ہمارے رشتہ داروں میں کون ہے جو ہماری مدد کا حقدار ہے، اور آگے بڑھ کر کے کسی غریب کی لڑکی کی شادی کرا دیں، کسی کا گھر ٹوٹ رہا ہے اس کا ٹوٹا ہوا گھر بنا دیں، کسی کی مدد کر دیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تیسرا حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیم کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ یتیم کس کو بولتے ہیں؟ اناتھ، جس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ دنیا میں انسان باپ کی قدر نہیں کرتا، لیکن جب باپ مرتا ہے تب انسان کو محسوس ہوتا ہے کتنی بڑی دیوار ہوتا ہے باپ۔ جس بچے کا باپ انتقال کر جائے، جو بچہ یتیم ہو جائے، اناتھ ہو جائے، آج مدرسوں میں دیکھو اناتھ بچے پڑھتے ہیں، جن بچوں کے باپ زندہ ہیں وہ گھر سے فون کرتے ہیں، بچوں کی حال چال لیتے ہیں، بچوں کو پیسہ بھیجتے ہیں، کبھی کبھار ملنے کے لیے آتے ہیں، بچوں کو ٹافی دیتے ہیں، سامان دے دیتے ہیں۔ سوچو انہی بچوں میں جو بچہ اناتھ ہے، جو بچہ یتیم ہے، وہ بیچارہ اپنے آپ کو کتنا بے بس محسوس کرتا ہے۔ سارے لوگوں کو پیار کرنے کے لیے ان کا باپ موجود ہے، میرا کوئی باپ نہیں ہے، میرے باپ دنیا میں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یتیم کے ساتھ، اناتھ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا والیتاما، اور اپنے یتیموں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ اور ماشاءاللہ دیکھیے بچہ لایا ہے شادی کا کوئی سامان، کون دیا بیٹا؟ امی دی؟ چلیے اللہ تعالیٰ جس نے بھی اس بچے کو کے ذریعے بھیجا ہے، اللہ اس کے چندے کو قبول فرمائے اور اس کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے۔ میرے بھائیوں، والیتاما، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ میں آپ کو کلیئر بتا دوں، تقریر کے آخری 10 منٹ انشاءاللہ میں چندہ بھی کروں گا۔ 2000 روپیہ ہے، کس کے نام سے؟ رفیق عالم صاحب نے یہ 2000 روپیہ دیا ہے، اللہ ان کے چندے کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، یتیم اگر کوئی بچہ ہے، ہو سکے تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دو۔ یہ دل کا جو دل کی کٹھورتا ہے، دل کی نرمی، دل کی سختی کو اگر نرمی میں چینج کرنا ہے تو یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اے اللہ کے نبی، مجھے اپنا دل بہت کٹھور محسوس ہوتا ہے، دل بہت سخت محسوس ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ امسا براس الیتیم، کسی اناتھ کے سر پر ہاتھ پھیر دو، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دو، کسی یتیم کی مدد کر دو، کسی یتیم کے کھانے کا انتظام کر دو، تمہارے دل کی کٹھورتا دور ہو جائے گی۔ آج مسئلہ تو یہی ہے میرے بھائی، ہمارے دل کٹھور ہو چکے ہیں، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اس دل میں نہ اللہ کی محبت ہے، نہ رسول کی محبت ہے، نہ قیامت کا ڈر ہے، نہ آخرت کا ڈر ہے، نہ جنت کی طلب ہے، نہ جہنم سے بچنے کا جذبہ ہے میرے بھائی۔ تو یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہمارے نبی تو یتیم تھے، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ نہ تھا۔ 6 سال کی عمر میں ماں کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ میرے نبی 6 سال کی عمر میں ڈبل یتیم ہو گئے، ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں۔
میرے نبی سے بڑھ کر کے یتیم کی پیڑا کو کون سمجھے گا، یتیم کے درد کو کون سمجھے گا؟ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، میں اور یتیم کو پالنے والا، یتیم کا بھرن پوشن کرنے والا قیامت کے دن ایسے آئیں گے۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کیا۔ اس لیے یتیم، اگر آپ کے سماج میں آپ کے گاؤں میں کوئی بچہ یتیم ہے، ہو سکے تو اس یتیم کی پرورش اپنے ذمے لے لو، نہیں لے سکتے اس کے مدرسے کا خرچہ اپنے ذمے لے لو، نہیں کر سکتے تو کم سے کم دیکھو کہ اس کا بہتر بھوشیہ بنانے کے لیے، اس کا اچھا مستقبل بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں آپ، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کے بعد فرمایا والجار ذی القربا، اور اگر تمہارا کوئی ایسا پڑوسی ہے جو پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، پڑوسی بھی ہے اور چاچا بھی ہے، پڑوسی بھی اور تایا بھی ہے، پڑوسی بھی ہے اور چچیرا بھائی بھی ہے، اگر تمہارا پڑوسی تمہارا رشتہ دار ہے تو اس کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو۔ اور کچھ علماء کا کہنا ہے کہ والجار ذی القربا کا مطلب پڑوسی ہو اور مسلمان ہو۔ اسلام تو وہ دھرم ہے میرے بھائیوں، اسلام تو وہ مذہب ہے، اگر آپ کا پڑوسی مسلمان نہیں ہے، نان مسلم ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، آپ کا پڑوسی کسی بھی سمپردائے سے، کسی بھی ورگ سے، کسی بھی جاتی سے، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچانا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یومن واللہ لا یومن واللہ لا یومن، اللہ کی قسم کھا کر کے اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا وہ انسان مومن نہیں ہے، وہ انسان مومن نہیں ہے، وہ انسان مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا کون ہے اللہ کے نبی؟ آپ نے فرمایا من لا یامن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو، جو اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہو، وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ اسلام تو وہ دین ہے میرے بھائی۔ آپ کے گھر میں گوشت بن رہا ہے، آپ کے گھر میں سبزی بن رہی ہے، آپ کے گھر میں دال بن رہی ہے، آپ کے پڑوسی کے بچے بھوکے ہیں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها، جب تم جھول بناؤ، جب تم سالن بناؤ، جب تم شوربہ بناؤ تو اس میں پانی تھوڑا سا بیشی کر دو، پانی تھوڑا سا بڑھا دو، تاکہ تمہارے پڑوسی کے بھوکے بچے بھی اس میں سے کھا لیں۔ یہ اسلام کی شکشا ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، سمے بہت کم ہے، آپ آئیے، آتے رہیے اگر آپ محبت کرتے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ آپ محبت کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے پروگرام آپ کراتے ہیں اور یو پی سے آپ مجھے بلاتے ہیں تو یقیناً آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں محبت ہے۔ آپ آگے بڑھیے اور اللہ نے جتنا نوازا ہے دل کھول کر کے آئیے۔ یہ مال، یہ دولت دنیا میں رہ جائے گا، لیکن اس مدرسے میں اور قرآن پڑھنے والے ان بچوں کو آپ جو دان دے کے جائیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو کام دے گا، آخرت میں کام دے گا، اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ رہیں گی۔ آپ آتے رہیے اور مسافہ کرتے ہوئے یہاں مدرسے کو دان دیتے جائیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں قرآن کی سورہ نساء کی آیت نمبر 36 پڑھ رہا ہوں، اور اس آیت میں 10 باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور ان 10 باتوں کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، ماتا پتا کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کے بعد کہا والجار ذی القربا، اس پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو پڑوسی تمہارا رشتہ دار ہے۔ اس کے بعد فرمایا والجار الجنوبی، اور اس پڑوسی کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو جو پڑوسی تو ہے مگر اجنبی ہے، تمہارا رشتہ دار نہیں ہے، تمہارا ریلیٹیو نہیں ہے، تمہارا سمبندھی نہیں ہے۔ اگر پڑوسی ہے کسی دوسرے مذہب کا ہے اس کے ساتھ بھی تمہیں اچھا سلوک کرتے رہنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا والصاحب بالجنب، اور اپنی یاترا میں، اپنے سفر میں، تم بس میں جا رہے ہو، تم ٹرین میں جا رہے ہو، تم کار میں جا رہے ہو، تمہارے ساتھ جو سہ یاتری ہے، جو تمہارے ساتھ کو پیسنجر ہے، جو تمہارے ساتھ سفر کر رہا ہے، اس کے ساتھ بھی تم کو اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہاں ٹرین پر ہم دیکھتے ہیں صاحب ٹرین کے ڈبے کے بیچوں بیچ جائے نماز بچھا کر کے نماز پڑھنے لگتا ہے، غلط ہے، یہ اسلام کی شکشا نہیں ہے۔
کسی دوسرے کا آپ آنا جانا بند کر کے، اس کا راستہ بند کر کے آپ نماز پڑھیں۔ کسی نے ویڈیو بنا کے وائرل کر دیا تو ایک دو جگہ کیس بھی ہو گیا، وہ کیس نہ بھی ہو تب بھی اسلام کی یہ شکشا نہیں ہے میرے بھائی۔ آپ ٹرین میں ہیں، اگر آپ ریزرویشن کرا کے جا رہے ہیں اور آپ آرام سے اپنی سیٹ پر بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اپنی سیٹ پر بیٹھ کر کے نماز پڑھ لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ علماء کا فتویٰ موجود ہے، ٹرین کی سواری ہمارے اپنے کنٹرول کی سواری نہیں ہے۔ کار سے جا رہے ہیں، کار کو روک سکتے ہیں، گھوڑے سے جا رہے ہیں، گھوڑے کو روک سکتے ہیں، اونٹ کو روک سکتے ہیں، ٹرین تو ہمارے روکنے سے نہیں رکے گی۔ تو ٹرین پر آپ اپنی سیٹ پر جہاں بیٹھے ہیں اسی طریقے سے آپ نماز پڑھ لیجیے۔ اب کوئی پوچھے مولوی صاحب ٹرین تو ہماری پورب کی اور جا رہی ہے اور ہمیں نماز تو پچھم کی اور پڑھنا ہے، تب کیسے پڑھیں گے؟ اگر پاسبل ہے، اگر ٹرین پر اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے آپ پچھم کی طرف، قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو کوشش کر کے پڑھ لیجئے، اور اگر پاسبل نہیں ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، ٹرین میں مجبوری کی حالت ہے، آپ کو جدھر سہولت ہو ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لیجیے۔ اور اگر ٹرین کی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھنا پاسبل نہیں ہے اور راستے میں کوئی اسٹیشن آتا ہے جہاں 15 منٹ 20 منٹ گاڑی رکتی ہے اور اسٹیشن پر کسی کونے میں آپ کو جگہ ملتی ہے، وہاں پڑھ لیجئے۔ اور اگر یہ بھی پاسبل نہیں ہے تو پھر آپ اپنی جرنی کو ختم کرنے کے بعد، اپنی یاترا کو ختم کرنے کے بعد، جب آپ کا لاسٹ اسٹاپیج آئے، جب آپ اپنی منزل پر پہنچے تو ٹرین میں جتنی نماز چھوٹی ہے پڑھ لیں۔ حالات آپ دیش کے دیکھ رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا ہے آپ کی نماز سے کسی کو تکلیف پہنچے، آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ فرمایا وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اپنے سفر کے ساتھی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور جو مسافر ہے اپنے گھر میں وہ بہت پیسے والا ہے لیکن آپ کے یہاں وہ سفر میں آیا تھا، اس کا کسی نے پاکٹ مار دیا، اس کا پرس چوری ہو گیا، اس کا بیگ چوری ہو گیا، یا کوئی آپ کے گھر میں مہمان بن کے آیا ہے، فرمایا وَابْنِ السَّبِيلِ، اپنے مہمان کے ساتھ بھی تمہیں اچھا سلوک کرنا ہے، مہمان کو اچھا کھلانا ہے، مہمان کو اچھی عزت دینا ہے۔ اسلام کی ایک تعلیم یہ بھی ہے میرے بھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں مہمان آئے، کون آئے؟ فرشتے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام پہچان نہیں پائے کیونکہ وہ انسان کی شکل میں آئے تھے، بڑے خوبصورت شکل میں آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلدی سے گئے اور بچڑے کا گوشت بنا کر کے لائے، بچڑے کو بھون کر کے لائے اور ان کے سامنے پیش کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا مہمان آئے تو اس کی پسند کا کھانا اس کو کھلانا چاہیے، مہمان کو سمان دینا، مہمان کی عزت کرنا، یہ بھی اسلام سکھاتا ہے۔ فرمایا وَابْنِ السَّبِيلِ، اپنے مسافر کے ساتھ اور مہمان کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، جو لوگ تمہارے انڈر میں کام کر رہے ہیں، جو تمہارے غلام ہیں، تمہارے نوکر ہیں، تمہارے کرمچاری ہیں، تم کسی کمپنی کے مالک ہو، باس ہو، تمہارے انڈر میں کام کرنے والے لوگ ہیں، یا تم کوئی کارخانہ چلا رہے ہو، تمہارے گھر میں کام کرنے والے لوگ ہیں، اپنے نوکر چاکر کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرتے رہنا۔ یہ 9 چیزیں ہو گئی میرے بھائی۔ اس کے بعد 10ویں چیز کیا ہے؟ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے جو گھمنڈی ہیں، جو تکبر کرنے والے ہیں، جن کے اندر اہنکار ہے، جن کے اندر غرور ہے۔ اللہ غرور کرنے والے کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ نہ دولت کا غرور چلے گا، نہ کرسی کا غرور چلے گا، نہ خوبصورتی کا غرور چلے گا۔ بہت بڑی دولت والا تھا قارون، اپنے خزانوں کے ساتھ زمین میں دسا دیا گیا۔ بہت بڑا بادشاہ تھا فرعون، اس کی ساری بادشاہت ختم ہو گئی اور پانی میں اللہ تعالیٰ نے ڈبا کر کے مار دیا۔ بڑی طاقت والی قوم کی قوم عاد، بڑی طاقت والی تھی قوم سمود، اللہ تعالیٰ نے ہوا کی طرح اڑا دیا۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ اہنکاری لوگوں کو، مغرور لوگوں کو، گھمنڈی لوگوں کو پسند نہیں کرتا میرا۔ اس لیے اپنے اندر تواضع پیدا کرو۔ اگر سماج میں آپ کو عزت ملی ہے، رتبہ ملا ہے، قدر کرو اس کی، عزت کرو اس کی کہ اللہ آپ سے کام لے رہا ہے، اللہ نے آپ کو لوگوں میں ایک ورچسو دیا ہے، ایک اسٹیٹس دیا، ایک سمان دیا ہے۔ اس کا درپیوگ نہ کرو، اس کا غلط استعمال نہ کرو میرے پیارے ساتھ۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ،
جو اپنے آپ کو چھوٹا بنا لے اللہ کے لیے، جو اپنے آپ کو حقیر بنا لے اللہ کے لیے، اللہ اس کو اور بلندی دے گا، اور سمان دے گا، اور اونچا مقام دے گا۔ تو یہ 10 باتیں ہیں میرے پیارے ساتھیوں جو سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بیان کی ہے۔ اب آپ رات بھر جلسہ انشاءاللہ سنیں گے، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک بار اکیلے میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر ذرا غور کیجئے گا کہ ان 10 باتوں میں سے کتنی بات پر آپ عمل کرنا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ کبھی غور کر لینا گھر میں جا کے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے گھر میں بھی بچے تعویذ پہن رہے ہیں، ہمارے گھر میں بھی بچوں کے ماتھے پر کالا ٹیکا لگایا جا رہا ہے، ہمارے گھر کی عورتیں بھی ٹونے ٹوٹکے کر رہی ہیں، غلط راستوں پہ جا رہی ہیں۔ اگر ہو رہا ہے تو جا کے بند کرا دو میرے بھائیوں، اپنے عقیدے اور اپنی توحید کو برباد مت کرو۔ دوسری چیز، ماتا پتا کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کے ماں باپ تکلیف میں ہیں، آپ اس آیت پر عمل نہیں کر رہے ہیں، آپ جائیے ماں سے معافی مانگیے، باپ سے معافی مانگیے، اور یقین رکھیے جب تک ماں زندہ ہے معافی مانگ سکتے ہو، باپ زندہ ہے معافی مانگ سکتے ہو۔ ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، پچھتاؤ گے کہ کاش میں نے معافی مانگ لی ہوتی، کاش میں نے اچھا سلوک کیا ہوتا۔ آج انسان 4 پیسے کماتا ہے، ماں کی دوا کے پیسے اس کے پاس نہیں ہیں، باپ کے علاج کے پیسے اس کے پاس نہیں۔ ارے ایسی دولت اکٹھا کر کے کیا کرے گا کہ تیری ماں علاج کے ابھاؤ سے مر جائے، تیرا باپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے دوسروں کا محتاج بن جائے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دور کے پڑوسی ہیں یا کوئی غیر مسلم پڑوسی ہے، نان مسلم پڑوسی ہے، اس کے ساتھ بھی آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے۔ سفر کا ساتھی ہے، اس کے ساتھ بھی آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے۔ مسافر ہے، مہمان ہے، اس کا بھی آپ کو سمان کرنا ہے۔ اور آپ کا نوکر، چاکر، غلام، لونڈی، اس زمانے میں غلام لونڈی ہوتے تھے، آج کے زمانے میں نوکر چاکر ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور 10ویں چیز یہ ہے، اپنے آپ کو اہنکار اور غرور سے بچانا ہے۔